آغاز کرتے ہیں۔ گزشتہ ہفتے ایک موضوع پر تفصیلی تبادلہ خیال کے بارے میں آپ سے درخواست کی تھی، مسئلہ فلسطین، اس سرزمین کی دینی حیثیت، تاریخی حیثیت، یہ مسئلہ ہے کیا، ہم مسلمان اس مسئلے میں کہاں کھڑے ہوئے ہیں، کیسے سمجھ سکتے ہیں۔ بہت تفصیل سے آپ نے بیان فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قوموں کا انتخاب کیا تھا، کچھ علاقے ان کے ساتھ خاص کیے تھے، اور پھر اس کے بعد ایک قوم کو اس کی ذمہ داری سے معزول کر کے دوسری قوم کا تقرر کر دیا تھا۔ میں وہیں سے بحث کو آگے بڑھاؤں گا کہ جب یہ تقرر ہو گیا بنی اسماعیل کا، جزیرہ نما عرب ان کی حدود تھی، وہاں پر انہوں نے یہ کام کرنا تھا بحیثیت قوم، اس کے بعد کیا معاملہ ہوا؟ یہ فلسطین ایک طرف رہ گیا، اب جزیرہ نما عرب سے صحابہ کرام نکلے ہیں فلسطین کی طرف، یہ ان کا نکلنا کس وجہ سے تھا، اس کے بعد وہاں پر کیا ہوا، اور پھر مسلمانوں کی تاریخ ہمیں کیا بتاتی ہے کہ اس سرزمین کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا رہا؟ یہ بات تو ساری گفتگو سے بالکل واضح ہو گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص دور میں جس طرح فلسطین کا انتخاب کیا تھا کہ یہ سرزمین اب میرے دین کی دعوت کا مرکز رہے گی، اس سرزمین میں بنی اسرائیل آباد ہوں گے، نبوت بھی انہی کے ساتھ خاص ہو جائے گی، یہ اس سرزمین سے اللہ کی دعوت، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں گے۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید نے اس کی پوری تاریخ کو بیان کر دیا ہے، اس کی تفصیلات ہم اس سے پہلے واضح کر چکے ہیں۔ چند بڑی بڑی چیزوں کو ایک مرتبہ پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے۔ یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے، انہوں نے اپنی قوم پر حجت تمام کی، وہاں رسولوں کے قانون کے مطابق ان کی قوم کے لیے خدا کی عدالت کا فیصلہ صادر ہو گیا، وہ ہجرت کر کے نکلے تو ان کو ایک دوسرا مشن دیا گیا، ٹھیک، اور اس موقع کے اوپر انہیں یہ بھی بتا دیا گیا کہ اب قیامت تک دین کی پیشوائی آپ کو دے دی گئی ہے۔ اس موقع پر جب یہ پیشوائی دی گئی، انہوں نے پوچھا وَمِن ذُرِّيَّتِي، یعنی کیا یہ صرف میری ذات تک محدود ہے معاملہ یا میری اولاد بھی اس میں شامل ہے؟ فرمایا کہ اگر وہ ظالم ہوں گے تو معزول ہوں گے، ورنہ وہ بھی شامل ہے، لا ینال عہد الظالمین۔ یہ سب باتیں قرآن مجید نے خود بیان کر دی ہیں، ٹھیک، اور اس کے ساتھ یہ واضح کر دیا ہے کہ بنی اسرائیل کو یہی فضیلت دی گئی تھی، یہی شہادت کا منصب تھا، اسی منصب پر وہ فائز کیے گئے اور ایک لمبے عرصے تک اسی منصب پر فائز رہے۔ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کم و بیش 1500 سال تک، یعنی سیدنا مسیح علیہ السلام کا زمانہ آیا تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے لے کر 1500 سال کی کم و بیش مدت پوری ہو چکی تھی۔ جب ان کے آخری پیغمبر نے ان پر اللہ کی حجت تمام کر دی تو میں نے عرض کیا ہے کہ ایک طرف اس نسل پر عذاب آیا اور سن 70 میں ان کو وہاں سے اٹھا کر پھینک دیا گیا، ٹھیک، اور اللہ تعالیٰ نے جو عذاب کی دونوں صورتیں بیان کی ہیں، یعنی ایک قوم کا استحصال کر دیا جائے، اسے محکومی اور غلامی کے عذاب میں مبتلا کر دیا جائے، ان کے بارے میں یہ دوسری صورت اختیار کی گئی۔ وہ چونکہ صرف ایک رسول کی قوم نہیں تھے جیسے کہ عاد تھے، جیسے سمود تھے، ان کی اپنی یہ حیثیت تھی کہ وہ اللہ کی منتخب قوم تھے، ان کا استعفیٰ ہوا تھا، انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی دین کی خدمت کے لیے چنا تھا۔ تو اس لحاظ سے یہ جو فضلتکم علی العالمین، یعنی دنیا کی ساری قوموں میں فضیلت دے کے انتخاب کیا گیا تھا، اس کا بھی ایک قانون ہے، اور وہ قانون تورات میں بڑی تفصیل سے بیان ہوا۔ اس وقت بھی اگر آپ کتاب استثناء کو پڑھیں تو اس میں بڑی تفصیلات ہیں اس کی۔ یہ بتایا گیا ہے کہ اب تمہارے ساتھ وہی معاملہ ہوگا جو اللہ اپنے رسولوں کے ساتھ انفرادی حیثیت میں کرتا ہے، یعنی اگر حق پر قائم رہو گے تو اللہ کی نصرت ہوگی، مدد ہوگی، اس کی معیت کا ظہور ہوگا، دنیا میں سرفرازی ہوگی، اور اگر انحراف کرو گے تو دنیا ہی میں سزا دی جائے گی۔ یہ باقی قوموں کے ساتھ معاملہ نہیں ہے۔ تو چنانچہ دنیا میں اس پہلو سے جو سزا انہیں سنائی گئی، وہ سزا قرآن مجید میں اس طرح بیان ہوئی ہے، اور اس کا میں نے ذکر کر دیا تھا کہ اب قیامت تک اس میں یہی الفاظ ہیں، جائل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ۔ سیدنا مسیح کے ذریعے سے چونکہ آخری حجت تمام ہوئی تھی تو فرمایا کہ وہ لوگ جو مسیح کی اتباع کا دعویٰ کریں گے ان کو ان پر قیامت کے دن تک بالادستی حاصل رہے گی۔ اور سورہ اعراف میں مزید وضاحت کر دی کہ یہ بالادستی صرف حاصل نہیں رہے گی
بلکہ وقتاً فوقتاً، یعنی کبھی صدی کا وقفہ آ گیا، کبھی 50 سال کا وقفہ آ گیا، ان کے اوپر عذاب کا تازیانہ بھی برستا رہے گا۔ ٹھیک، تو یہ باتیں قرآن مجید نے اصول میں واضح کر دی۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ اب فلسطین کی وہ حیثیت ختم ہوئی، اور اس کو بھی قرآن نے بیان کیا ہے۔ یعنی یہ کہا ہے سورہ بقرہ میں، جب یہ ساری داستان سنا لی ہے، کہ اب جس طرح یہ اس منصب پر فائز تھے، اسی طرح اے بنی اسماعیل، یعنی رسول اللہ کی قوم کو کہا ہے، صحابہ کرام کو کہا ہے، اب تم اس منصب پر فائز کیے جا رہے ہیں۔ کذالک جعلنا کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الرسول لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا۔ یعنی یہ بات کہہ دی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ حج میں یہ واضح بھی کر دیا ہے کہ یہ ذمہ داری کن کو دی گئی ہے۔ فرمایا ہے ملت ابیکم ابراہیم، اور وہاں پر بھی آگے یہی الفاظ ہیں کہ ابراہیم تمہارے باپ کا دین ہے، اس کی دعوت ہے، یہ گھر اس نے آباد کیا تھا، یہ مسجد حرام اس نے بنائی تھی، تم اسی کے وارث ہو، تمہارے اندر آخری رسول کی بعثت ہوئی ہے، جو حیثیت فلسطین کی تھی اب قیامت تک وہ تمہاری حیثیت ہے۔ ٹھیک، تو دینی لحاظ سے تو اب یہ حیثیت جزیرہ نما عرب کی ہے۔ چنانچہ اس کے بارے میں قرآن میں یہ بیان کیا گیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اتمام حجت کے بعد اب اس سرزمین میں صرف اللہ ہی کا دین رہے گا، یکون الدین کلہ للہ۔ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی اتباع اور وضاحت پہ فرمایا کہ لا یجتمع فیہ دینان۔ اب قیامت تک جزیرہ نما عرب میں یہ حرم ہے، یہ حرم توحید کا مرکز ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ بیت اللہ ہے، اس کے حج کے لیے لوگ آئیں گے، اور اس سرزمین میں اب کبھی دو دین جمع نہیں ہوں گے۔ تو مذہبی لحاظ سے معاملہ یہاں ختم ہو گیا۔ ٹھیک، یعنی فلسطین کی خصوصی حیثیت کا وہ خصوصی حیثیت یا وہ تقدیس اب قیامت تک جزیرہ نما عرب کو حاصل ہے۔ جو اس کے لیے اللہ کے احکام ہیں وہ بھی اب جزیرہ نما عرب ہی سے متعلق ہیں، جو اس کے نتائج و عواقب قرآن میں بیان ہوئے ہیں وہ بھی اب اسی جزیرے کے متعلق رہیں گے۔ اگلے پہلو کو اگر دیکھیے تو وہ کیا ہے؟ وہ پہلو یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جب جزیرہ نما عرب میں اتمام حجت ہوا تو اس کو یہاں تک محدود نہیں رکھا گیا۔ یعنی آخری پیغمبر ہیں، آخری رسول ہیں، آخری پیغمبر اور آخری رسول کی حیثیت سے اب آپ کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ کسی نبی نے آنا ہے، نہ کسی رسول نے آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو رابطہ کر کے لوگوں کو دین دینے کا سلسلہ آدم علیہ السلام کے بعد شروع کیا تھا، اس کے خاتمے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ تو آپ کے اتمام حجت کو بھی پھر ایک علاقے یا ایک قوم تک محدود نہیں رکھا گیا، اچھا، بلکہ پہلے یہ کہا گیا کہ یہ قوم جس میں آپ مبعوث ہوئے ہیں، بلکہ ام القریٰ کے الفاظ استعمال کی، یہ مکہ، بعثت تو آپ کی وہیں ہوئی ہے نا، لتنذر ام القریٰ ومن حولہا۔ یعنی یہ جو ام القریٰ ہے، یہ جو بستی، بنیادی بستی ہے یا مرکزی بستی ہے، یہ اور اس کے گرد و پیش کے علاقوں پر آپ انظار کریں۔ جب یہ مرحلہ مکمل ہو گیا تو پھر یہ کہا گیا کہ اب باقی لوگوں کو یہی بات پہنچائی جائے۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں جو پہلا باب ہے، بقرہ ہے، آل عمران ہے، نساء ہے، مائدہ ہے، اس کا سارا رخ اہل کتاب کی طرف ہے، یعنی جزیرہ نما عرب کے اہل کتاب۔ جزیرہ نما عرب میں جب اللہ کی حجت تمام ہو گئی اور اس کے قانون کا نفاذ ہو گیا، اس کی عدالت کا فیصلہ سنا دیا گیا، تو اس سے کوئی 4 برس پہلے کے نتیجہ سامنے آ جائے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے گرد و پیش کے علاقوں کو دعوت دی۔ ٹھیک، اس میں یہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ایک طرف بازنطینی سلطنت تھی، دوسری طرف ساسانی سلطنت تھی۔ اس کے تحت بھی بہت سے لوگ تھے کہ جن کی کچھ آزاد حکومتیں آپ کہہ سکتے ہیں قائم تھیں۔ تو ان 8 کے قریب لوگوں کو آپ نے خطوط لکھے اور پھر ان کو یہ موقع دیا کہ اللہ کا پیغمبر دنیا میں موجود ہے، اللہ کا آخری پیغمبر ہے، کوئی ملنا چاہتا ہے مل لے، بات کرنا چاہتا ہے کر لے۔ تو اس طریقے سے گویا ایک رسول جب دعوت دیتا ہے اور اس پہ ایک مہلت دی جاتی ہے، وہ بھی دے دی گئی۔ اور اللہ تعالیٰ کی مائیت کا ظہور لازماً ہوتا ہے رسول کے ساتھ، اور یہی اتمام حجت کا ذریعہ بنتا ہے، وہ بھی ہو گیا۔ اور پھر آپ نے بتا دیا صحابہ کرام کو کہ اب یہ مرحلہ شروع ہو رہا ہے، میں تو اب دنیا سے جاؤں گا، لیکن وہ مرحلہ شروع ہو رہا ہے کہ جس میں یہ علاقے اب تم تاراج کر دو گے اور ان میں جو لوگ منکرین ہیں ان کو سزا دو گے۔ وہی سزا جو جزیرہ نما عرب میں لوگوں کو دی گئی۔ تو وہ سزائیں قرآن مجید نے سورہ توبہ میں بیان کی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جو لوگ مجاہر بالشرک ہیں،
جو شرک کو اپنا مذہب قرار دیتے ہیں، جو شرک ہی کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہی صحیح دین ہے، ان کے لیے موت کی سزا ہے۔ اور وہ لوگ کہ جو اصلاً توحید کے ماننے والے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا اظہار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو اللہ ہی کو ایک اللہ مانتے ہیں، اسی کو ایک معبود مانتے ہیں، وہی تنہا ہمارا خالق ہے، اور ظاہر اپنے آپ کو شرک میں ملوث نہیں مانتے، ٹھیک، ان کے لیے کیا ہے، اگرچہ شرک وہ کر رہے ہوں گے لیکن وہ کیا چیز ہوتی ہے، وہ کوئی آدمی تعویل کی غلطی میں مبتلا ہو کے شرک کرتا ہے تو ان کے بارے میں فرمایا کہ محکومی کی سزا ہے۔ تو صحابہ کرام نے وہی سزا دی، اور وہ سزا سورہ توبہ میں بیان ہوئی ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ ان لوگوں کے خلاف بھی جنگ کی جائے گی، حتیٰ یؤت الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یہاں تک کہ یہ جزیہ دے کر اور زیر دست ہو کر، محکوم ہو کر رہنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ٹھیک، تو فلسطین کے خلاف انہوں نے کوئی الگ سے اقدام نہیں کیا، اچھا، بلکہ یہی اقدام ہے جس کا ظہور فلسطین میں بھی ہوا۔ تو فلسطین میں کس کو خط لکھا تھا پہلے؟ یہ تو بازندین سلطنت کے تحت تھا، ٹھیک، انہی کے گورنر وہاں ذمہ داریاں سنبھالے ہوئے تھے۔ یہ معلوم ہے کہ کچھ عرصے کے لیے ساسانیوں نے بھی اس پر قبضہ کر لیا تھا۔ اچھا، یہ وہی موقع ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آتا ہے، غلبۃ الروم میں۔ یہ کوئی 20 سال کا عرصہ تھا جس میں ساسانیوں کا غلبہ اس پر رہا، لیکن بعد میں جب وہ غلبۃ الروم والی پیشین گوئی پوری ہوئی اور رومیوں نے اپنا اقتدار دوبارہ حاصل ہوا تو یہاں پر بھی انہی کی حکومت قائم ہو گئی ہوئی تھی۔ مختلف علاقوں میں اس وقت طریقہ یہ تھا کہ براہ راست حکومت بھی ہوتی تھی، اپنے گورنر یا عمال مقرر کر دیے جاتے تھے۔ اسی طرح سے جیسے بعض ہمارے ہاں بعض سلاطین حکومت کرتے رہے، تو ایسی بعض حکومتیں بھی ہوتی تھیں کہ جو ذرا باج گزار حکومتیں ہیں یا ماتحت حکومتیں ہیں یا ایک حد تک خود مختاری رکھتی ہیں۔ اس طرح کے بندوبست موجودہ زمانے میں ہم بھی کرتے ہیں، اس زمانے میں بھی کیے جاتے تھے، لیکن اگر آپ اصولی اعتبار سے دیکھیں تو بازنطینی سلطنت تھی جس کو رومی سلطنت کہتے ہیں، اور دوسری جانب ساسانی تھے۔ یہ کیسر و کسرا در حقیقت دونوں انہی دو سلطنتوں کی نمائندگی کرتے ہیں، اچھا، کیسر ان کی اور کسرا ان کی۔ یہ ہرقل وغیرہ جن کا نام آتا ہے، اور رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بھی ان کو پہنچی، اور وہاں ابو سفیان کے ساتھ گفتگو بھی آپ نے دیکھی، بخاری میں بھی نقل ہوئی ہے۔ تو یہ سب وہی ہے جس میں رسول اللہ کا پیغام پہنچا، آپ کی دعوت پہنچی، آپ نے خطوط لکھے، آپ کے قاصد ان کے پاس گئے، اس طرح خدا کے آخری رسول نے ان کو براہ راست دعوت دی، 4 سال کا کم و بیش موقع دیا، وہ ملیں، آئیں، بات کریں۔ اس دوران میں قرآن نازل ہو چکا تھا، اس کا شیوع ہو رہا تھا، یہ دعوت بھی گرد و پیش میں پہنچ رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی نصرت کا جو ظہور، اللہ تعالیٰ کی مائیت کا ظہور پیغمبروں کے ساتھ ہوتا ہے اور اتمام حجت کا ذریعہ بن جاتا ہے، وہ بھی سرزمین عرب میں ہو گیا تھا۔ اور پھر وہ ایک تدریج کے ساتھ بعد میں بھی اپنی شان کے ساتھ نمایاں ہوتا رہا، یعنی صحابہ کرام حملہ کرتے تھے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی اسی طرح سے مدد حاصل ہوتی تھی جس طرح سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے۔ ٹھیک، اسی ذیل میں فلسطین بھی فتح ہوا۔ فلسطین کا مسلمانوں نے محاصرہ کیا تھا، اس میں کوئی جنگ نہیں ہوئی، محاصرے ہی کے نتیجے میں ابو عبیدہ نے محاصرہ کیا تھا رضی اللہ عنہ، اسی کے نتیجے میں وہاں پر جو مذہبی رہنما تھے انہوں نے ان سے یہ تقاضا کیا کہ ہمارے پاس تو تمہارا خلیفہ آئے گا تو ہم چابیاں دے دیں گے، یعنی امن کے ساتھ اس کا اقتدار منتقل ہو جائے گا۔ تو ان کے اس مطالبے ہی کے نتیجے میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ گئے فلسطین میں، یعنی بہت سے علاقے تھے جو مفتوح ہو گئے، بہت سے علاقے تھے ان کے ساتھ صلح کر کے انہوں نے باج گزار بننا قبول کر لیا۔ ایسے بہت سے واقعات آپ کو تاریخ میں ملیں گے۔ یہاں یہ ہوا کہ ان کے مذہبی رہنماؤں نے یہ تقاضا کیا، ظاہر ہے وہ مسیحی تھے، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ان کے اس مطالبے کے نتیجے میں وہاں تشریف لے گئے اور پھر شہر کی چابیاں ان کے حوالے کر دی گئیں۔ ٹھیک، تو اس طرح مسلمانوں کے مفتوحہ علاقوں میں فلسطین بھی شامل ہو گیا۔ ٹھیک، یعنی مسلمانوں نے اپنی فتوحات کے نتیجے میں جو ایک عظیم سلطنت قائم کر دی اور چند برسوں میں قائم کر دی، رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیوں کے عین مطابق قائم کر دی، اللہ کے اس قانون کا ظہور کر کے دکھا دیا جس کو قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول لازماً غلبہ پاتے ہیں۔ تو جو بڑی سلطنت قائم ہوئی اور ان فتوحات کے نتیجے میں قائم ہوئی، اسی کا ایک حصہ یہ فلسطین بھی تھا۔ فلسطین کی یہ تو سیاسی حیثیت ہے، لیکن
اس کی وہ مذہبی حیثیت کہ وہاں پر بہت سے ایسے مقامات ہیں جن کے ساتھ مسیحیوں کا بھی غیر معمولی تعلق ہے. وہاں پر ہیکل سلیمانی کی وہ جگہ موجود ہے، وہ احاطہ موجود ہے جو کئی ایکڑوں پر پھیلا ہوا ہے، اور جس کو قرآن نے بھی مسجد اقصیٰ کہا ہے. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء کا جو واقعہ پیش آیا اس میں وہاں بہت سی نشانیاں بھی دکھائی گئیں، اور ساتھ ہی وہ امانت کیا تھی، یعنی یہ دعوت، یہ توحید، یہ شہادت، یہ منصب بھی آپ کو منتقل کر دیا گیا. تو یہ منصب تو آپ کو منتقل کر دیا گیا، لیکن اس شہر کی مذہبی حیثیت کی تاریخ اس کے ساتھ ہی ختم ہو چکی. اب گویا جس طرح دوسرے شہر تھے ویسا ہی ایک یہ شہر تھا، جس طرح دوسرے علاقے تھے ویسا ہی ایک یہ علاقہ تھا، جس طرح دوسرے علاقوں میں فتوحات ہوئیں اسی طرح یہاں بھی ہوئیں. دوسرے علاقوں میں بھی فتوحات بعض جگہ لڑ کر ہوئیں، بعض جگہ کسی معاہدے کے نتیجے میں ہوئیں، بعض جگہ کسی محاصرے کے نتیجے میں ہوئیں. یہاں میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ محاصرے کے نتیجے میں بالآخر شہر کے لوگوں نے اس شرط کے ساتھ شہر حوالے کرنے کا اعلان کر دیا کہ اگر مسلمانوں کے خلیفہ یہاں آئیں اور وہ خود آ کے ہمارے ساتھ معاملہ کریں، خود معاہدہ کریں، تو ہم شہر کی چابیاں ان کے حوالے کر دیں گے. ٹھیک، تو یہ مل گیا. تو سیاسی لحاظ سے اس سے تاریخ شروع ہوتی ہے، یعنی مذہبی پس منظر واضح ہوا، اور پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کے اقدام کے نتیجے میں یہ مسلمانوں کی سلطنت کا کیسے حصہ بنا، اس کی میں نے تفصیل آپ کے سامنے رکھ دی. ٹھیک، یہاں پر ہم صرف ایک سوال میں پوچھنا چاہوں گا، اب تک کی جو آپ نے گفتگو کی ہے اس کو آگے بڑھائیں گے کہ جزیرہ نما عرب کے بارے میں تو جب اللہ نے انتخاب کیا اور ایک قوم کو ذمہ داری دے دی بنی اسماعیل کو، تو اب تو وہ قیامت تک کے لیے خاص ہو گیا. لیکن پیغمبر جب ارد گرد کی ریاستوں میں اتمام حجت کر رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں اس کی بنا پر صحابہ کرام اقدام کر رہے ہیں، تو اب یہ جو علاقے ہیں ارد گرد کے، ان کی حیثیت وہ کیوں نہیں ہے جو جزیرہ نما عرب کی ہے؟ کیونکہ دونوں سرزمینوں پہ کام تو ایک ہی پیغمبر نے اتمام حجت کا کیا ہے، اور اللہ کی تائید مدد نصرت سے اقدام ہو رہا ہے. دونوں کا تو اس سے پہلے جو اللہ نے فیصلہ کیا تھا وہاں بھی یہ نہیں تھا. فلسطین کو یہ حیثیت دی گئی تھی، اس کے گرد و پیش کے علاقوں کے بارے میں تورات میں بھی یہی قانون بیان ہوا تھا کہ وہ مفتوح کر لیے جائیں. ٹھیک، یعنی یہ حیثیت کہ یہ علاقہ اللہ کے لیے خاص ہے، یہ اللہ کی توحید کا مرکز ہے، اس میں کوئی دوسرا دین نہیں جمع ہو سکتا، یہ میں تو نہیں بتاؤں گا نا، یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا. ٹھیک، قرآن میں بتایا یکون الدین کلہ للہ، اس سرزمین میں اب صرف اللہ ہی کا دین ہوگا، اسی کا غلبہ قائم ہوگا، اسی کی بالادستی رہے گی، دوسرے دین کا کوئی جواز نہیں ہے. اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل صراحت کے ساتھ بتا دیا کہ لا یجتمع دینان فی جزیرۃ العرب، یعنی اس جزیرہ نمائے عرب میں اب دو دین جمع نہیں ہوں گے. ٹھیک، تو اس لیے اس کے بعد آگے کی علاقوں کے ساتھ کیا کرنا ہے وہ تو اللہ کا رسول ہی بتائے گا. تو انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں بتائی. اگر آپ تاریخی لحاظ سے دیکھیں تو جو قانون اس سے پہلے فلسطین کے بارے میں بیان ہوا ہے کم و بیش اسی کا ظہور ہوا. اچھا، یعنی وہاں تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا تھا کہ آپ ان باقی علاقوں میں بھی جتنی حکومتیں قائم ہیں ان کو باج گزار بنا لیں گے، زیر نگیں لائیں گے، ان پر اپنی بالادستی قائم کر دیں گے. وہاں کوئی اتمام حجت کے قانون کا ظہور نہیں ہوا تھا، اور اس کی وجہ یہ بیان کی گئی تھی کہ اس زمانے میں لوگ فتوحات کے ذریعے سے آج اس علاقے پہ اپنا قبضہ کرتے تھے، کل دوسرے پہ کر لیتے تھے. تو ایک علاقہ جس کو اللہ نے اپنے لیے خاص کر لیا ہے، وہاں پر اگر ایک حکومت قائم بھی کر دی جائے اور بنی اسرائیل کی حکومت قائم کر دی جائے تو یہ گرد و پیش کی حکومت ہے اس کو باقی رہنے دیں گی. تو وہاں پر یہ چیز لازم کر دی گئی تھی. یہاں وہ طریقہ نہیں اختیار کیا گیا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھے، حجت تمام کی، اس کے بعد ان لوگوں کو اتمام حجت کے بعد اسی قانون کے مطابق سزا دی گئی اور یہ موقع دیا گیا، جیسے کہ صحابہ کرام کے بارے میں بھی معلوم ہے، قرآن نے بھی بیان کیا ہے کہ اسلام قبول کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں امن عطا فرمائے گا. اگر قبول نہیں کرتے ہو تو لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، ورنہ جزیہ دے کر زیر نگیں ہو کر، جس کا نا وہم صاغرون حتیٰ یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یعنی ہماری بالادستی قبول کر کے رہو. تو یہ فتوحات ہیں جن کے نتیجے میں یہ علاقہ مسلمانوں کی سلطنت کا، یا دوسرے لفظوں میں کہیے جو زیادہ صحیح تعبیر ہوگی کہ صحابہ کرام کی سلطنت کا حصہ بن گیا. تو اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا گیا. اب اس کا فائدہ، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہی چیز یہاں بھی حاصل ہو گئی جو اس وقت فلسطین کے گرد و پیش کے علاقوں میں اقدام کرنے کے نتیجے میں حاصل ہوئی تھی. یہ زمانہ نہیں تھا کہ اس میں قومی ریاستیں قائم ہیں اور کوئی بین الاقوامی تقاضے ہیں اور کچھ قوانین ہیں اور کچھ چیزیں طے ہو چکی ہیں. یہ صورت نہیں تھی. وہ فتوحات کا زمانہ تھا
تو اس میں خود جزیرہ نماء عرب کی حفاظت کے لیے بھی یہ ضروری تھا کہ گرد و پیش کے لوگوں تک بھی دعوت پہنچائی جائے اور ان علاقوں کے بارے میں بھی یہی طریقہ اختیار کیا جائے جو خود جزیرہ نماء عرب میں اختیار کیا گیا ہے. ٹھیک. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ابتدا کی، دعوت آپ کی طرف سے دی گئی. دنیا سے رخصت ہونے سے 4 سال پہلے یہ سلسلہ شروع ہوا. وہ آخری لشکر بھی آپ نے تیار کیا. یہ آپ کو معلوم ہے کہ سیدنا صدیق سے کہا گیا کہ اب آپ یہ اقدام نہ کریں، تو انہوں نے کہا کہ میں یہ کیسے کر سکتا ہوں کہ جس لشکر کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا تو اسے روک لوں. تو گویا ابتدا بھی کر دی آپ نے. اور صحابہ کرام کی جو روایتیں ہمارے ساتھ پہنچی ہیں ان میں بہت صراحت سے وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اس ذمہ داری کے لیے مامور ہیں اور ہمیں ان سب علاقوں تک یہ ذمہ داری پوری کرنی ہے. ٹھیک. تو ہم سب اب سیدنا عمر نے اس کو فتح کر لیا، اس کے بعد اب مسلمانوں کا استحقاق ہو گیا اس سرزمین پہ، یہاں سے وہ مسلمانوں کی سیاسی تاریخ کا آغاز ہوتا ہے. اس کے بعد کیا ہوا پھر؟ یعنی اس اصول کے مطابق کہ جس زمانے میں یہ ہوا اس میں فتوحات کی بنیاد پر سلطنتیں قائم ہوتی تھیں. فتوحات کی بنیاد پر علاقے آپ کے علاقے بن جاتے تھے، ملک آپ کے ملک بن جاتے تھے، وہاں کی رعایا پر بھی آپ کو اختیار حاصل ہو جاتا تھا، اور حاکم اور محکوم کے تعلق سے جو ریاستیں بنتی تھیں جیسے کہ اس زمانے کا رواج تھا ویسے یہ عظیم سلطنت قائم ہوئی. اور یہ چند برسوں میں قائم ہوئی. یعنی اگر کبھی نقشہ اٹھا کے دیکھیں تو یہ کہاں سے کہاں تک وسیع ہو گئی. یعنی یہ افریقہ کے بر اعظم میں چلی گئی، یہ ایشیا صحابہ کرام نے قائم کی، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق اقدام کیا، جس اصول پر کیا اس کی میں نے وضاحت کر دی ہے. اب ظاہر ہے اس کی حفاظت کرنی تھی، اس کو باقی رکھنا تھا، یہ سارے معاملات اسی طرح ہونے تھے. تو یہ سلطنت ہے کہ جو صحابہ کرام مسلمانوں کو دے کر گئے. ٹھیک. یہاں سے بات شروع ہو گئی. اب باقی کیا ہے؟ باقی پھر سیاسی تاریخ ہے. یعنی مسلمانوں کا غلبہ اس علاقے میں قائم رہا. یہ معلوم ہے آپ کو کہ بنو امیہ کے زمانے تک، یعنی سوائے اس تھوڑے سے زمانے کو بیچ میں سے نکال لیں جس میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے حجاز میں اپنی ایک الگ حکومت قائم کر لی تھی، یا اس زمانے کو بھی الگ کر دیں کہ جب خانہ جنگی ہو رہی تھی اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ میں اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ میں جنگیں ہو رہی تھیں. ٹھیک. تو وہ ایک خلفشار کا انتشار کا زمانہ ضرور رہا جس کو الفتنۃ الکبریٰ سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے عبداللہ بن زبیر کے زمانے میں بھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ ایک ہی سلطنت تھی، لیکن زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ مسلمان اپنی اس سلطنت کو ایک متحدہ سلطنت کی صورت میں اسی طرح دوبارہ اسی شان کے ساتھ سامنے لانے میں کامیاب ہو گئے. اچھا. اس کا پہلا ظہور تو اس وقت ہوا جب سیدنا حسن کے ساتھ صلح ہو گئی اور معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت کوئی کم و بیش 20-22 سال یا اس سے بھی زیادہ قائم رہی. اس وقت یہ ایک متحدہ سلطنت تھی جس میں ہر جگہ ایک ہی حکومت قائم تھی، انہی کے عمال تھے جو مختلف مقامات پر مقرر کیے جاتے تھے. یہی صورت رہی یہاں تک کہ بنو امیہ کے خلاف بہت سے خروج ہوئے تو عباسیوں کا خروج کامیاب رہا. اچھا. جب عباسیوں کی سلطنت قائم ہوئی اور انہوں نے بنی امیہ سے اقتدار حاصل کر لیا تو بنو امیہ ہی کے کچھ لوگ ہیں کہ جنہوں نے پھر وہاں جا کے ہسپانیہ میں ایک دوسری سلطنت قائم کی. تو اب یہ 2 سلطنتیں قائم ہو گئیں، لیکن محاربت زیادہ اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ دونوں میں بہت فاصلہ تھا. وہ اصلاً یورپ میں جا کر قائم ہوئی اور باقی یہ علاقہ اسی طرح عباسیوں کے زیر نگیں رہا. ٹھیک. اس میں ہارون اور مامون کا زمانہ تو آپ جانتے ہیں کہ ان کے عروج کا زمانہ ہے. اس میں علم بھی اپنے عروج پر پہنچا، حکمت بھی اپنے عروج پر پہنچی، تمدن اور تہذیب کے بھی بہت سے غیر معمولی مظاہر سامنے آئے. اب جو آپ اپنی تاریخ پڑھتے ہیں یا اس تاریخ پر فخر کرتے ہیں تو وہ حقیقت میں اسی دور کی تاریخ ہے. اچھا. یعنی پہلا زمانہ وہ تھا جس میں بنو امیہ نے ایک عظیم سلطنت قائم کی، اس میں مسلمانوں کے اقتدار کو بحال کیا، علوم و فنون کی بنیادیں ڈالیں. آپ کی جو پہلی علوم و فنون کی کھیپ ہے وہ در حقیقت اسی زمانے میں تیار ہونا شروع ہوئی ہے، لیکن اس کو غیر معمولی عروج حاصل ہوا بنو عباس کے اس دور میں آ کر. تو یہ سلطنت قائم رہی جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق اس میں ہلال پیدا ہو جاتا ہے. یہ بتایا ہے نا قرآن مجید میں کہ ہم مختلف قوموں کو سامنے لاتے ہیں اور اس کے بعد جب بڑی سلطنتیں قائم ہوتی ہیں اور ان کی بڑی بستیاں ہیں جن کا دنیا میں شہرہ ہوتا ہے تو پھر وہ ہلاکت کے دروازے تک پہنچ جاتی ہیں. تو ان کے ہاں بھی بتدریج اضمحلال آنا شروع ہوا. اچھا. چنانچہ اس اضمحلال کے ظاہر ہے کہ اس کی تاریخ اس وقت سنانا آسان نہیں ہے بہت تھوڑے وقت میں. اس کے کیا پہلو تھے
یعنی ایک تو نتیجہ یہ نکلا کہ ایک زمانے میں قاہرہ میں، یا آپ جانتے ہیں مصر میں، کہ یہ دوسرے لفظوں میں فاطمی سلطنت قائم ہو گئی. اچھا، ظاہر کہ عباسی سلطنت جو ہے وہ تو قائم تھی ہی. تو جیسے اس سے پہلے میں نے عرض کیا کہ بنو امیہ نے جا کر ہسپانیہ میں ایک سلطنت قائم کر لی، تو یہ بھی قائم ہو گئی. اسی طرح جو مختلف سلاطین تھے وہ بھی جگہ جگہ اپنے آپ کو بڑی حد تک آزاد کر لیتے تھے، یعنی خود مختار سلطنتیں اندر بھی قائم ہو جاتی تھیں. اس سب کچھ کے باوجود عباسی خلیفہ ہی کو مسلمانوں کے اقتدار کی علامت سمجھا جاتا تھا. ٹھیک. اس کی سیاسی حیثیت کمزور بھی ہوئی تو اس کی ایک مذہبی حیثیت بن گئی تھی. یہ سلاطین بھی وہاں حاضر ہوتے تھے، خلعت حاصل کرتے تھے، ادب اور احترام کے ساتھ وہاں جا کے اپنے لیے گویا یوں سمجھ لیجئے کہ یہ پروانہ حاصل کرتے تھے کہ ان کو اقتدار کا حق حاصل ہے. ٹھیک. اور وہ کبھی رسماً اور کبھی حقیقتاً قبول بھی کر لیا جاتا تھا. تو یہ اس نوعیت کا نظم ہے جو پھر صدیوں تک چلتا رہا ہے. یہاں تک کہ آپ کو معلوم ہے کہ 1258 میں پھر ہلاکو خان نے بغداد میں عباسی سلطنت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. اور یاد ہے آپ کو کہ اس موقع پر جو مرثیہ کہا گیا کہ آسمارا حق بغد گر خوب عبارت بر زمین بر زوال ملک مستعصم امیر المومنی، یعنی امیر المومنین مستعصم کی سلطنت پر جو زوال آیا ہے اس پر آسمان کو حق ہے کہ وہ خون کے آنسو روئے، خون کی بارش برسائے. یہ صورتحال پیدا ہوئی 1258 میں. لیکن بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ 1258 میں یہ حادثہ ہوا اور 1261 میں قاہرہ میں ایک دوسری حکومت عباسیوں کی قائم ہو گئی. اچھا. اور اس کو بھی گویا ایک یوں سمجھ لیجئے کہ علامتی خلافت کی حیثیت ہی حاصل ہوئی. مختلف جگہوں پر مختلف لوگ حکومتیں کر رہے تھے. یہ جو آپ صلاح الدین کا ذکر پڑھتے ہیں، یہ ممالک کا ذکر پڑھتے ہیں اور دوسری بعض قوتوں کا ذکر پڑھتے ہیں، یہ سب اپنی اپنی جگہ موجود تھیں، لیکن ایک خلیفہ مسلمانوں کا موجود رہا. اور یہ گویا یوں سمجھ لیجئے کہ سیاسی وحدت کی علامت کی حیثیت رکھتا تھا. یہ جو 1261 میں قائم ہوئی ہے یہ پھر 1517 تک قائم رہی. اچھا. یعنی 2 دن 4 دن نہیں، یہاں تک کہ عثمانیوں نے عروج حاصل کر لیا، ان کی بڑی قوت سامنے آ گئی. انہوں نے اپنی سلطانی بہت دور دور تک پھیلا دی. وہی جیسے میں نے عرض کیا کہ مختلف سلاطین تھے جو مختلف جگہوں پر اقتدار حاصل کر لیتے تھے، تو سب سے بڑا آپ کہہ سکتے ہیں کہ قوت کا ظہور ان کے ہاں ہوا. اور یہ معلوم ہے کہ سلطان سلیم اول نے پھر قاہرہ سے اسی خلیفہ صاحب کو پکڑا اور پکڑ کر وہ خلعت جو ان کے اوپر خلافت کا تھا وہ خود پہن لیا. اچھا. تو یہ 1517 میں یہ ہوا اور اس کے بعد عثمانی حکومت قائم ہو گئی. اس سارے عرصے کے دوران میں یہ 1099 ہے کہ جس میں صلیبی حملہ ہوا اور فلسطین مسیحیوں کے قبضے میں چلا گیا. اچھا. اور 1187 تک یہ ان کے قبضے میں رہا. وہاں یروشلم کی ایک مسیحی ریاست سی قائم ہو گئی تھی، وہ بہت دیر تک قائم رہی ہے. وہ 1187 کے بعد بھی قائم رہی. 1187 میں صلاح الدین نے اس کو دوبارہ حاصل کر لیا. تو یوں سمجھ لیجئے کہ اس پوری تاریخ میں جو کم و بیش 1924 تک اگر آپ لے آئیں کہ جب عثمانی سلطنت ختم ہوئی ہے، تو اس سارے عرصے کے دوران میں کوئی 100 سال اگر 1099 میں مفتوح ہوا اور 1187 میں دوبارہ حاصل کیا تو یہ کم و بیش ایک صدی بن جاتی ہے. فلسطین مسیحیوں کے پاس رہا ہے. اچھا. تو تاریخ کا پس منظر جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. اس کے بعد پھر وہ دور شروع ہوتا ہے جو اب ہمارا دور ہے. یعنی اس میں کیا ہوا؟ اس میں یہ ہوا کہ وہ اضمحلال آہستہ آہستہ اپنے آخری انتہا کو پہنچتا چلا گیا، یہاں تک کہ پہلی جنگ عظیم ہوئی. اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ 19ویں صدی کی ابتدا میں دنیا میں بہت بڑی تبدیلی آ گئی تھی. انڈسٹریل ریولوشن ہو گیا تھا، سائنسی انقلاب آنا شروع ہو گیا تھا. مغربی قومیں جو اس سے پہلے یورپی تک محدود تھیں ان کو بڑا غیر معمولی عروج حاصل ہو رہا تھا. ان کے بالکل برخلاف ادھر جو مسلمانوں کی ریاستیں تھیں، خواہ وہ صفوی سلطنت ہو ایران کی، خواہ وہ ہمارے ہاں کے مغل ہوں یا خود ہماری یہ سلطنت عثمانیہ ہو، یہ اب اپنی حیثیت کھوتی جا رہی تھی. جو علم، جو سائنس، جو تمدنی عروج، جو اسی طریقے سے اسلحے میں برتری، علوم میں برتری اب یورپی قوموں کو حاصل ہو گئی تھی، اس کا کوئی عشر اشیر بھی یہاں نظر نہیں آ رہا تھا. ٹھیک. تو یہ اصل میں وہ موقع ہے کہ جس کے بعد پھر جس کو آپ کہتے ہیں نو آبادیاتی دور شروع ہوا.
یعنی یہ کوئی آپ سمجھیں کہ 19ویں صدی کی ابتدا ہے جس میں یہ دور شروع ہوا ہے، یہاں تک کہ پھر پہلی جنگ عظیم پیش آ گئی۔ ٹھیک، پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اتحادیوں کے مقابل میں جو قوتیں ہیں ان کا ساتھ دیں گے۔ ٹھیک، جرمنی تھا نا دوسری جانب، ان کا ساتھ دیں گے۔ اس جنگ میں شکست ہو گئی۔ تو اب کیا ہے؟ اب یہ ہے کہ ہم فاتح تھے، مفتوح ہو گئے۔ ٹھیک، تو مفتوحین کے ساتھ فاتحین جو سلوک کرتے ہیں وہی سلوک ہوا۔ ٹھیک ہم صاحب، ہمارا وقت یہاں پہ مکمل ہوتا ہے۔ بہت تفصیل سے ہم آپ سے جان رہے ہیں یہ جو مسئلہ فلسطین ہے، سرزمین فلسطین کی دینی حیثیت کیا تھی۔ آج کی گفتگو میں ہم نے دیکھا کہ جس وقت صحابہ کرام نے وہاں پر غلبہ حاصل کیا تو اس کے بعد مسلمانوں کی سیاسی تاریخ کیا رہی، اس سرزمین کے حوالے سے پہنچ گئے اس جگہ پر کہ ہمارا عہد شروع ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں اس کو زیر بحث لائیں گے کہ پھر ہمارے ساتھ کیا معاملہ کیا سرزمین فلسطین میں، کانفلکٹ کہاں کھڑا ہوا تھا اور آج کس جگہ پر کھڑا ہوا اور ہم اس کا کیسے کوئی حل تلاش کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کو اگلی نشست میں زیر بحث لاتے ہیں۔ اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ شکریہ۔